عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم رواه رزين رحمه الله۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، بس تم ان میں سے جس کی چاہے پیروی کرو تم راہ پا جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 1,24,000 کم و بیش انبیاء بھیجے، اور تقریباً تمام انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرسبز علاقوں میں بھیجا، یعنی مصر میں بھیجا، اردن میں بھیجا، فلسطین میں بھیجا، عراق میں بھیجا، شام میں بھیجا۔ یہ تمام تر ممالک جو تھے بڑے سرسبز تھے، شاداب تھے، باغات والے تھے، نہریں بہتی تھی، خوبصورت مناظر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے علاقے میں بھیجا جہاں سبزہ نام کی کوئی چیز نہیں تھی، جہاں صرف کالے پتھر تھے، کالے پہاڑ تھے۔ وہاں زمین بھی پتھر، پہاڑ بھی پتھر، مٹی بھی پتھر، اور جس زمانے میں حضور تشریف لائے اس زمانے میں جو نفوس تھے وہ نفوس بھی پتھر، اور جن کی وہ پوجا کرتے تھے ان کے جو خدا تھے وہ خدا بھی پتھر، اور ان نفوس کے ہاتھوں میں بھی پتھر، ان کی زبانوں پر بھی پتھر، ان کی آنکھوں میں بھی پتھر، اور ان کے دل بھی پتھر۔ باقی تمام انبیاء بہترین علاقوں میں، سرسبز علاقوں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں والے علاقے میں بھیجا، اور ان لوگوں میں بھیجا جو لوگ بھی پتھر ہو چکے تھے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا با کمال معلم اور نبی پہلے نہیں آیا تھا۔ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما بعثت معلما، کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلم بنا کر بھیجا تو عوام بھی ایسی تھی جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوب محنت کی، اور کہا جاتا ہے کہ پتھر کی سلوں کو جو اگر ہیرا نہ بنا دے، حق بات تو یہ ہے کہ وہ استاد نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پتھروں پر آ کر ان پتھریلے علاقے کے اندر اتنی محنت کی، اور ان لوگوں کو اتنے کمال تک، اتنے عروج تک پہنچایا، اتنی بلندیوں تک پہنچایا کہ پھر حضور نے کہا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ لوگوں میرے صحابہ تو ستاروں کی مانند۔ اب ان کو کسی نے پتھر نہیں سمجھنا، اب یہ آسمان کے ستاروں جتنے بلند ہو چکے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دن رات صحابہ پہ محنت کی، دن کو بھی محنت کی، رات کو بھی محنت کی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال رہی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، کہ ہم نے صحابہ کو مزین کیا، صحابہ کے دلوں کو ہم نے نکھارا ہے۔ آج میں اور آپ کسی جگہ کو نکھاریں، کسی مسجد کو مزین کریں، کسی کمرے کو آراستہ کریں، اس کی تزیین نظر آتی ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ طریقے سے، بہترین طریقے سے نکھاریں، مزین کریں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جن شخصیات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود مزین کیا وہ کتنے مزین ہوئے ہوں گے، وہ کتنے اعلیٰ ہوئے ہوں گے، وہ کتنے ارفع اور کتنے بہترین ہو گئے ہوں گے اللہ کی تزیین و آرائش کے بعد۔ اگر صحابہ نہ ہوتے، آج یہ مدارس نہ ہوتے، صحابہ نہ ہوتے، قرآن نہ ہوتا، صحابہ نہ ہوتے، حدیث نہ ہوتی، صحابہ نہ ہوتے ہمارے پاس دین نہ ہوتا، صحابہ نہ ہوتے ہمارے چہروں پہ داڑیاں نہ ہوتی، صحابہ نہ ہوتے ہمارے سروں پہ دستار نہ ہوتی، صحابہ نہ ہوتے ہماری معاشرے میں کوئی عزت اور وقار نہ ہوتا، صحابہ نہ ہوتے آج کسی رشتے کا تقدس اور احترام باقی نہ ہوتا۔ صحابہ اس امت کا عظیم سرمایہ ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ ہمارے اپنے بڑوں سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔
بالکل کٹتی چلی جا رہی ہے۔ آج کل کے نوجوانوں سے کہا جائے کہ بتاؤ صحابہ کون تھے، کوئی بھی نوجوان 5 منٹ صحابہ کی تعریف نہیں سنا سکتا۔ بلکہ اس سے بڑھ کر آپ کو بتاتا ہوں، آپ کے ڈیرہ اسماعیل خان میں ایسے لوگ موجود ہیں، عمر 35-40 سال، نماز ایسی پڑھیں کہ آپ کو رشک آئے گا کہ کیسی بہترین نماز پڑھتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ حضرت عمر کون تھے، ان کو معلوم نہیں۔ ان سے پوچھا گیا عفیفہ کائنات کون تھی، امی عائشہ کون تھی، خدا کی قسم نہیں جانتے تھے۔ یہ ڈیرہ اسماعیل خان کی بات ہے کہ یہاں ایک نوجوان سے بات ہوئی، اس سے پوچھا گیا کہ حضور پاک کو جانتے ہو، وہ حضور کو نہیں جانتے تھے۔ ہماری نظر ہمارے بڑوں سے کٹتی چلی جا رہی ہے، اور خدا کی قسم جب ہم صحابہ سے کٹ جائیں گے ہمارے پاس کچھ باقی نہیں رہے گا۔ اور یہ کوئی مبالغے کی بات نہیں ہے، یہ کوئی محبت یا جنون یا عشق کی بات نہیں ہے کہ صحابہ نہ ہوتے تو دین نہ ہوتا، صحابہ نہ ہوتے تو ہماری آپ کی کوئی عزت، کوئی وقار، کوئی مرتبہ نہ ہوتا۔ یہ محض مبالغہ آرائی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے صحابہ کو اپنے اپنے خیموں میں بھیج دیا۔ صحابہ چلے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عریش میں تشریف لائے، وہ جو چبوترا سا چھپر سا بنایا گیا حضور کے لیے، حضور وہاں ٹھہرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری رات گڑ گڑا کر دعائیں کی، اور ان دعاؤں میں حضور نے عرض کی کہ یا اللہ، میں آپ کے سامنے یہ 313 اپنی زندگی کی اساس لایا ہوں، اپنی زندگی کی جمع پونجی لایا ہوں۔ اے اللہ، میں ان لوگوں کو لے کر آیا، یہ جنگ کے قواعد سے واقف نہیں ہے، یہ کوئی پیشہ ور جنگجو نہیں ہے، جنگی مہارت نہیں رکھتے یہ لوگ۔ یا اللہ، ان کے پاس تو اسلحہ بھی نہیں ہے، یا اللہ ان کے پاس گھوڑے نہیں ہیں، یا اللہ میں نے ان کو جب کہا، جہاں کہا، یہ میرے نام پر، میری آواز پر لبیک کہتے ہوئے پہنچ گئے۔ یا اللہ، میں نے ان کو مکہ میں کہا تھا مدینہ جانا ہے، انہوں نے اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ دیا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، اپنے کاروبار چھوڑ دیے، اپنے تمام تر معاملات کو چھوڑ دیا، گھروں کو چھوڑ دیا، اولادوں کو چھوڑ دیا۔ یا اللہ، یہ میری آواز پر لبیک کہتے ہوئے مدینہ پہنچے۔ اب جب مدینہ پہنچے، میں نے ان سے کہا مقابلے کے لیے نکلنا ہے، انہوں نے عذر نہیں کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے پاس تو تلواریں نہیں ہیں، ہمارے پاس تو نیزے نہیں ہیں، ہمارے پاس تو تیر نہیں ہیں، ہم تو جنگی مہارت سے واقفیت نہیں رکھتے، ہمارے پاس سواریاں نہیں ہیں، ہم نہیں چلتے۔ یا اللہ، بغیر حیل و حجت کے یہ لوگ میرے پاس آ گئے، میرے ساتھ آ گئے۔ پھر حضور کہتے ہیں کہ یا اللہ، یہ میری زندگی کی جمع پونجی ہے، میں نے اس جماعت کے اوپر رات کو بھی محنت کی ہے، دن میں بھی محنت کی ہے، سردی میں گرمی میں نے ان پر محنت کی ہے۔ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اے اللہ میں اپنی زندگی کی پونجی تیرے پاس لایا ہوں، اگر آج ان کو شکست ہو جاتی ہے، اگر آج یہ ہلاک ہوتے ہیں، یہ ہلاک ہونے کے لیے آ چکے ہیں، اگر آج یہ شہید ہوتے ہیں، یہ شہید ہونے کے لیے پیش ہو چکے ہیں، اگر آج یہ مارے جاتے ہیں، یہ مرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یا اللہ اگر یہ چلے جائے، اگر یہ شہید ہو گئے، پھر روئے زمین پر آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں بچے۔ مقام صحابہ تو حضور نے جنگ بدر میں بتا دیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی سے کہا تھا کہ اللہ، اگر یہ جماعت صحابہ نہ رہی تو پھر آپ کی توحید بھی باقی نہیں رہے گی، اگر جماعت صحابہ نہ رہی آپ کی وحدانیت کے ڈنکے بجنا بند ہو جائیں گے، ان کو بچا لیں۔ صحابہ اتنی عظیم جماعت۔ آج ہمارے نوجوانوں سے پوچھیں کہ آپ کا آئیڈیل کون ہے، تو کوئی نوجوان کسی کریکٹر کا نام لیتا ہے کہ فلاں ہیرو میرا آئیڈیل، فلاں کرکٹ والا میرا آئیڈیل، فلاں فٹ بال والا، فلاں ہاکی والا، فلاں سیاستدان میرا آئیڈیل۔ ایک گلی کے اندر سیاستدان ایک ٹرانسفارمر لگاتے ہیں تو علاقے والے مل کے اوپر لکھتے ہیں کہ شکریہ ہم فلاں کا ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ٹرانسفارمر دے دیا، فلاں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں گلی دے دی۔ ہر ایک کا اپنا انتخاب ہوتا ہے، جس کو جس سیاسی لیڈر سے محبت ہو وہ اس کی توہین برداشت نہیں کرتا، اگرچہ اس کا کرپٹ ہونا، اس کا بدترین ہونا بہترین ذرائع سے اور ناقابل تردید خبروں سے ثابت ہو چکا ہو، پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ اس کی توہین نہ کرو۔ اور کیوں نہ کریں؟ وہ کہتے ہیں اس نے ہمیں گلی دی ہے، اس نے ہمیں نوکری دی ہے، اس نے ہمیں نالی بنوا کر دی، ہم اس کی توہین برداشت نہیں کرتے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔
اور کیوں محبت کرتے ہو؟ وہ ہمارے محسن ہیں. رب کائنات کی قسم صحابہ سے بڑا محسن اس کائنات کا ہے ہی کوئی نہیں. آج نالی دینے والے کو محسن کہہ کر اپنا آئیڈیل سمجھنے والوں، صحابہ نے ہمیں پورا قرآن لا کر دیا ہے، صحابہ نے حدیث لا کر دی ہے، صحابہ نے ہدایت کا پل اور ہدایت کے راستے ہم تک پہنچائے ہیں. ان سے بڑا محسن ہمارا 21 رمضان المبارک حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ کی شہادت کا دن ہے. اس حوالے سے گفتگو انشاءاللہ کل کے درس میں ہوگی.